بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين صلوات پڑھتے ہیں. سورہ مبارکہ ذاریات کی یہ آیات کریمہ ہیں جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ ہم نے اس کائنات میں جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے اور ہم ان سے کسی قسم کی روزی نہیں چاہتے، روٹی نہیں چاہتے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بندے ہمیں کچھ کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک رزق دینے والا اللہ ہے جو صاحب قوت اور قدرت ہے. اس آیہ کریمہ میں خالق کائنات نے ایک ایسے سوال کا جواب دیا ہے جو فطرت ہر انسان سے کرتی ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے. انسان اس دنیا میں آیا، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال زندگی گزاری اور اس دنیا سے ایک دن چلا گیا، اس کی زندگی کی فائل بند ہو گئی. تو آیا اس زندگی کا کوئی مقصد ہے، اس زندگی کا کوئی ہدف ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان کی فطرت اس سے کرتی ہے. یہ سوال انسان کی فطرت میں پایا جاتا ہے، ہر ایک کی فطرت اس سے پوچھتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی فرقے سے اس کا تعلق ہو، چونکہ فطرت کا تعلق جو ہے وہ انسانیت سے ہوتا ہے. لہٰذا جو بھی انسان ہے، جو بھی بشر ہے، بما ہوا بشر، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ جائزہ لیں گے تو اس موضوع کے اوپر بڑے بڑے مضامین لکھے گئے ہیں، بڑے بڑے مقالات لکھے گئے ہیں، تھیسز لکھی گئی ہیں، اور مقصد حیات کو تشریف لیں گے. اور مقصد حیات کو طے کرنا چاہا ہے، مقصد زندگی کو طے کرنا چاہا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے.
آپ انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کریں تو وہاں بھی آپ کو اس موضوع کے اوپر بے شمار مضامین ملیں گے، تحقیقات ملیں گی، مقالات ملیں گے، کتابیں ملیں گی کہ ہماری زندگی کا ہدف کیا ہے۔ ہر ایک نے اپنے اعتبار سے، اپنے زاویہ فکر کے اعتبار سے، اپنی فہم کے اعتبار سے، اپنی دانش کے اعتبار سے مقصد حیات کو طے کرنا چاہا، مقصد زندگی کو طے کرنا چاہا۔ لیکن میں ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ یہ حق پیدا ہونے والوں کو نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ حق پیدا کرنے والے کو ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے کیوں پیدا کیا ہے۔ پیدا ہونے والے جب مقصد حیات کو معین کریں گے، مقصد حیات کو طے کریں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنی دانش کے اعتبار سے، یہی وجہ ہے کہ اس میں ایک نمایاں نظریہ ہے مادہ پرستوں کا۔ دنیا میں جو مادہ پرست کہلاتے ہیں، جو خالق کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ کائنات اتفاقی طور سے عالم وجود میں آ گئی۔ انہوں نے جب اس مسئلے کے اوپر تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری زندگی کا کوئی ہدف نہیں ہے سوائے عیش و آرام کے۔ بس ہماری زندگی کا کل خلاصہ اس بات میں ہے کہ ایک اچھی زندگی، عیش و آرام کی زندگی اس دنیا میں گزر جائے، اور اس کے علاوہ نہ ہمارے کوئی آنے کا مقصد ہے نہ جانے کا مقصد ہے۔ قرآن مجید نے بھی کفار کی یہ ترجمانی کی ہے، قرآن مجید میں اپنے دامن میں محفوظ کیا ہے کہ کفار یہ کہتے ہیں وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ زندگانی یہ دنیا کچھ نہیں ہے سوائے کھیل اور تماشے کے۔ کہا یہ ہماری زندگی کا مقصد فقط عیش و آرام ہے۔ جیسے آپ سمندر کے کنارے چلے جائیے اور وہاں کھڑے ہو کر دیکھیے تو سمندر میں موجیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں، موجیں آتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں۔ آپ ان موجوں سے پوچھیں کہ تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے اور تمہارے جانے کا مقصد کیا ہے، فضحکت، تو وہ موجیں ہنسیں گی، کہیں گی نہ ہمارا کوئی آنے کا مقصد ہے نہ کوئی جانے کا مقصد ہے، ہم بلا مقصد آئے تھے اور بلا مقصد چلے گئے۔ کہا بس ایسے ہی انسان ہے، نہ انسان کے کوئی آنے کا مقصد ہے نہ جانے کا کوئی مقصد ہے۔ یہ مادہ پرستوں کا نظریہ تھا کہ انسان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، نہ اس کے آنے کا کوئی مقصد ہے نہ کوئی جانے کا مقصد ہے۔ مگر جب پیدا کرنے والے سے پوچھا کہ پروردگار تو نے کیوں پیدا کیا ہے، اس نے کہا کیوں نہیں کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، تمہارا آغاز بھی خدا ہے، تمہارا انجام بھی خدا ہے۔ پیدا کرنے والے نے جب مقصد حیات کو بیان کیا تو کہا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ انسان کی زندگی کا کل ہدف یہ ہے کہ وہ عبد الہی بن جائے، وہ بندے پروردگار بن جائے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان عبادت کرے۔ انسان کے آنے کا کل شرف یہ ہے کہ وہ بندے پروردگار بن جائے۔ ظاہر ہے کہ ہر چیز کے بارے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ چیز کیوں پیدا ہوئی، یہ کیوں کا سوال جو ہے ہر چیز کے بارے میں ہے۔ زمین کے بارے میں یہ سوال، زمین کو کیوں پیدا کیا گیا۔ آسمان کے بارے میں یہ سوال کہ آسمان کو کیوں خلق کیا گیا۔ شمس و قمر کے بارے میں یہ سوال، شمس و قمر کو کیوں پیدا کیا گیا۔ ہر چیز کے بارے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے کیوں پیدا کیا۔ پروردگار نے ہر ایک کا جواب قرآن مجید میں دیا ہے۔ کہا اگر زمین کے بارے میں پوچھتے ہو زمین کو کیوں پیدا کیا، آسمان کے بارے میں پوچھتے ہو آسمان کو کیوں خلق کیا، شمس و قمر کے بارے میں پوچھتے ہو کہ شمس قمر کو کیوں پیدا کیا، تو خلق لکم، یہ ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ زمین کو ہم نے تمہارے لیے نعمتوں کا دسترخوان بچھا کر پیدا کیا ہے، آسمان کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، چاند و سورج کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ خلق لکم، یہ ساری کائنات تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے، لیکن خلق تو کال نفسی، ہے انسان تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے۔ ساری نعمتوں سے استفادہ کرو، یہ کائنات تمہاری خدمت کے لیے ہے، مگر دیکھو یاد رکھنا ہدف اور ہوتا ہے، وسیلہ اور ہوتا ہے۔ کائنات کو تمہارے لیے بنایا ہے، مگر اے انسان اپنی قیمت کو پہچان، اپنی منزلت کو پہچان، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے۔ لہذا انسان کا سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ وہ بندہ پروردگار بن جائے، عبد الہی بن جائے۔
اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں ان سب کا اگر خلاصہ کیا جائے تو بس ایک کلمہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان کے اندر بندگی پیدا ہو جائے، انسان عبد الہی بن جائے۔ اور آپ سے بہتر بندگی کی قیمت کو کون پہچانے گا؟ عزیزو، کسی انسان کا ڈاکٹر بن جانا بہت آسان ہے، کسی انسان کا انجینئر بن جانا بہت آسان ہے، کسی انسان کا عالم اور دانشور بن جانا بہت آسان ہے، کسی انسان کا مالدار بن جانا بہت آسان ہے، مگر عبد خدا بننا بڑا مشکل کام ہے۔ عبودیت، بندگی، بندہ پروردگار بننا یہ بڑا مشکل کارنامہ ہے۔ اسی لیے مولا متقیان اپنی مناجات میں فرماتے ہیں، الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ مولا کائنات کے پاس کتنے القاب ہیں، کتنے خطابات ہیں، کون سی فضیلت ہے جو مولا میں نہیں پائی جاتی؟ ہر کمال مولا میں پایا جاتا ہے، ہر فضیلت مولا میں پائی جاتی ہے، مگر مقام فخر میں اگر مولا کائنات نے کسی فضیلت کے اوپر فخر کیا ہے تو کہا پروردگار میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ عبودیت یہ قابل فخر ہے، بندگی یہ قابل فخر ہے۔ وضاحت کا موقع نہیں ہے، تفصیلات کے اوپر آپ خود غور کیجئے گا کہ بندگی کی قیمت کیا ہے عزیزو، عبدیت کی قیمت کیا ہے۔ آپ تشہود پڑھتے ہیں، تشہود میں توحید کی گواہی کے بعد آپ کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اس کے عبد ہیں اور رسول ہیں، یعنی بندگی کی گواہی پہلے دیتے ہیں، رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں۔ یعنی یہاں رسالت جو ملی ہے وہ بندگی کی وجہ سے۔ کوئی بھی منصب جو پروردگار کی طرف سے کسی کو ملتا ہے تو اسی عبادت کی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے۔ جناب عیسیٰ ابن مریم نے یہودیوں کے مقابلے میں جب اپنی والد گرامی کی عصمت کا تحفظ کیا تو گہوارے سے 3 دن کے عیسیٰ یہی آواز دے رہے تھے یہودیوں کے سامنے، مجھے پہچانو، انی عبد اللہ، میں بندہ پروردگار ہوں، میں عبد الہی ہوں۔ وہاں بھی بندگی کا حوالہ دیا ہے۔ تو عزیزو، عبودیت یہ انسان کا سب سے بڑا شرف ہے۔ پروردگار نے یہ نہیں کہا ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم زندگی کے سارے کاموں کو انجام دو اور جب وقت مل جائے تو عبادت کر لو۔ پڑھیں عزیزو، یہ آیت آپ دن بھر ہم پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، مگر ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ ترجمہ نہیں ہے کہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم بندگی بھی کر لو۔ اگر یہ ہوتا تو بہت آسان تھا زندگی بسر کرنا، دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتے، جب وقت ملتا تو یا ایک ساتھ 5 وقت کی پڑھ لیتے، یا جب ملتا وقت 5 منٹ 10 منٹ تو اللہ کی عبادت کر لیتے، بندگی کر لیتے۔ مگر پروردگار نے کہا نہیں، ہم نے تم کو صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے تم کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تب اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی کیا یہ ہے کہ انسان صبح سے شام تک مسلح عبادت کے اوپر بیٹھا رہے؟ پیدا کرنے والے نے جب صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کے شام تک بستر کے اوپر، مسلح کے اوپر بیٹھا رہے؟ اگر اس کے معنی یہ ہیں تو کیا دوسرے میدان حیات میں جو لوگ کام کر رہے ہیں کیا وہ مقصد حیات سے الگ ہو گئے؟ کیا وہ مقصد زندگی سے الگ ہو گئے؟ اسلام نے آگے بڑھ کے آواز دی، اگر پیدا کرنے والے نے صرف بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تو دین اسلام نے دائرے بندگی کو اتنا وسیع کر دیا کہ اگر انسان چاہے تو اپنی زندگی کے ہر عمل کو بندگی بنا سکتا ہے۔ اگر پیدا کرنے والے نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اگر انسان چاہے تو اپنے زندگی کی ہر سانس کو بندگی بنا سکتا ہے۔ اب کیسے بنانا ہے یہ مسئلہ عزیز و غور طلب ہے کہ آدمی کا ہر عمل بندگی بن جائے، زندگی کی ہر سانس بندگی بن جائے، تاکہ وہ مقصد حیات پورا ہو سکے جس مقصد کے لیے ہم کائنات میں آئے ہیں۔ ایک مشہور و معروف روایت ہے جس سے آپ اندازہ کریں کہ دائرے بندگی کو کتنا وسیع بنایا گیا ہے، اور آل محمد نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے قوم کی کس طرح سے تربیت کی ہے۔ چھٹے امام صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام
ایک راستے سے گزر رہے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو مکان کی تعمیر کر رہا ہے، ایک آدمی ہے جو مکان بنا رہا ہے، دیواریں بلند ہو چکی ہیں اور اس نے دیوار میں کھڑکی لگائی ہے، دیوار میں ایک روشن دان بنایا ہے۔ امام کا گزر ادھر سے ہوا، آپ نے پوچھا بھائی یہ بتاؤ تم نے یہ کھڑکی کیوں لگائی ہے، تم نے اس دیوار میں چھوٹا سا دروازہ کیوں بنایا ہے، یہ روشن دان کیوں بنایا؟ اس نے کہا فرزند رسول یہ کھڑکی اس لیے لگائی ہے تاکہ ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور کمرہ ہوادار ہو جائے، اس نیت سے میں نے کھڑکی لگائی ہے، اس نیت سے میں نے روشن دان بنایا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی اس کی بری نیت تو نہیں ہے، اس کا کوئی غلط ارادہ تو نہیں ہے۔ اس نے کہا فرزند رسول یہ کھڑکی اس لیے لگائی ہے تاکہ ادھر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور کمرہ ہوادار ہو جائے۔ آج بھی جن علاقوں میں لائٹ کا انتظام نہیں ہے، خاص کر کے دیہاتوں میں، جہاں مکان کی جب تعمیر کی جاتی ہے، مکان جب بنایا جاتا ہے تو اس میں خصوصی لحاظ رکھا جاتا ہے، روشن دان بنایا جاتا ہے، کھڑکی بنائی جاتی ہے جس سے انسان ہوا سے استفادہ کر سکے، ہوا سے فائدہ اٹھا سکے۔ بہرحال اس زمانے میں ایسے مکانات تو نہیں بنتے تھے جیسے اس زمانے میں بن رہے ہیں، مگر جو بھی طریقہ تھا اس زمانے میں اسی طریقے کے اعتبار سے مکان بن رہا ہے، اور مکان میں اس نے کھڑکی لگائی ہے۔ امام نے اس سے پوچھ لیا بتاؤ تم نے یہ کھڑکی کیوں لگائی ہے؟ اس نے کہا فرزند رسول تاکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آئیں اور ادھر سے ہوا آئے اور کمرہ جو ہے وہ راحت بخش ہو جائے۔ اس جواب کے بعد آپ امام کا جواب سنیں گے۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا افسوس ابھی تمہیں نیت کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، عمل تو بعد میں ہوگا، ابھی تمہیں نیت کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم۔ کانپ گیا فرزند رسول مجھے کیا نیت کرنی چاہیے تھی؟ میں نے کوئی بری نیت نہیں کی، میں نے کوئی گناہ کی نیت نہیں کی، میں نے کوئی جرم کا ارادہ نہیں کیا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ ہی بتائیے مجھے کیا نیت کرنی چاہیے تھی، کیسے نیت کرنی چاہیے تھی؟ امام نے فرمایا جب تم یہ کھڑکی لگا رہے تھے، جب یہ روشن دان بنا رہے تھے، تو اس وقت اگر تم نے یہ ارادہ کیا ہوتا کہ میں یہ کھڑکی اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ جب نماز صبح کا وقت ہو، صبح کے وقت جب ادھر سے روشنی آئے تو ہنگام فجر ہم نماز صبح کے وقت کا اندازہ کر لیں، اگر تم نے یہ نیت کی ہوتی تو اسی دروازے سے ثواب بھی آتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھی آتی۔ ہر ایک کے لیے عبرت کا مقام ہے، ہر ایک کے لیے درس کا مقام ہے، یعنی عمل ایک عمل ہے۔ اگر تمہارا ارادہ یہ ہوگا کہ یہ کھڑکی اس لیے لگائی ہے تاکہ ہوا ہے تو ہوا تو آئے گی مگر ثواب نہیں آئے گا، لیکن اگر تمہاری نیت میں للہیت پیدا ہو گئی، اگر تم نے رضا پروردگار کے لیے اپنے اس عمل کو انجام دے دیا تو اسی دروازے سے ہوا بھی آئے گی اور ثواب بھی آئے گا، مگر تم نے جب ہوا کا ارادہ کیا ہے تو اب ہوا آئے گی مگر ثواب نہیں آئے گا۔ عزیزو ہمارے لیے درس ہے، ہم اپنے زندگی کے ہر عمل کو انجام دیں مگر قربت الہی کی نیت سے انجام دیں، تاکہ ہمارا عمل بندگی بن جائے، ہمارا عمل عبادت بن جائے۔ آپ پیسے کمانے کے لیے جائیں، آپ کاروبار کے لیے جائیں، آپ دفتر جائیں، آپ مزدوری کے لیے جائیں، لیکن عزیزو نیت یہ ہو کہ چونکہ پروردگار نے حکم دیا ہے، جہاں انسان اللہ کو نگاہ میں رکھتا ہے وہیں اس کا عمل عبادت بن جاتا ہے، وہیں اس کا عمل بندگی بن جاتا ہے۔ عزیزو ہم آپ پیسے اپنے لیے کمائیں گے مگر پروردگار ہمارے عمل کو بندگی قرار دے گا، اور ہر انسان کی نیت کے اندر فقط تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اگر نیت میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو وہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔ اپنے لیے عمل کریں گے اس کا کوئی ثواب نہیں ہوگا، خدا کے لیے اسی عمل کو انجام دیں گے پیسہ بھی آئے گا اور ثواب بھی ملے گا۔ آل محمد نے یہی طریقہ بتایا ہے چاہنے والوں کے لیے، یہی وجہ ہے کون سا میدان حیات ہے جہاں اہل بیت نہیں ہے، کون سی زندگی کا ایسا مرحلہ ہے جہاں آل محمد نہیں ہے، باغ میں آل محمد نہیں ہے، کھیت میں آل محمد نہیں ہے، بیواؤں کی مدد نہیں کی یا یتیموں کی کفالت نہیں کی یا فریضہ تبلیغ کو نہیں انجام دیا، ہر عمل کو اہل بیت نے انجام دیا مگر پہلے اسے عبادت بنایا تو انجام دیا۔ چاہنے والوں سے بھی یہی مطالبہ ہے، ہم تمہیں زندگی کے ہر میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تمہیں زندگی کے ہر میدان میں دیکھنا چاہتے ہیں مگر بندگی بنا کر اس عمل کو انجام دو، عبادت بنا کر اس عمل کو انجام دو تاکہ رضا الہی کے مستحق ہو سکو۔ کچھ نہیں کرنا، فقط نیت میں تبدیلی پیدا ہو جائے، فقط ذہن میں تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اگر ذہن میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، نیت میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو وہی عمل عبادت بن جاتا ہے۔
وہی عمل بندگی بن جاتا ہے۔ بہت واضح سی مثال ہے، دو آدمی سحر میں اٹھتے ہیں سحری کرنے کے لیے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ بتائیے آپ سحری میں کیوں اٹھتے ہیں؟ آپ سحری میں کیوں اٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب اتنا بڑا دن ہوتا ہے، اگر نہیں اٹھیں گے نہ کھائیں گے تو روزہ کیسے رکھیں گے؟ کھانے کے لیے اٹھتے ہیں، پینے کے لیے اٹھتے ہیں، بھوک کا علاج کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، پیاس کا علاج کرنے کے لیے اٹھتے ہیں۔ ایک دوسرے صاحب سے پوچھا کہ بھائی آپ بتائیے آپ جو ہیں وہ سحری میں کیوں اٹھتے ہیں؟ انہوں نے کہا یقین مانیے مولانا، اٹھنے کا دل نہیں چاہتا ہے، رات میں دیر سے سوئے تھے، اٹھنے کا دل نہیں چاہتا، مگر چونکہ حکم شریعت ہے اس لیے اٹھتا ہوں، اس لیے کہ شریعت کا قانون ہے کہ اٹھو سحر کے لیے، چاہے ایک خرما ہی کیوں کھاؤ، چاہے ایک جام آب ہی کیوں نہ پیو، چاہے ایک گلاس پانی ہی کیوں نہ پیو، تو ہم اس لیے اٹھتے ہیں چونکہ حکم شریعت ہے، اگرچہ واجبات میں نہیں ہے، مستحبات میں ہے، مگر چونکہ شریعت کا قانون ہے کہ سحر کے وقت ہم اپنے بندے کو اٹھنا دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم اٹھتے ہیں۔ عزیزو، کھانا وہ بھی سحر میں کھا رہا ہے، کھانا یہ بھی سحر میں کھا رہا ہے، پانی وہ بھی پی رہا ہے، پانی یہ بھی پی رہا ہے، مگر دونوں کے عمل میں فرق کیا ہے؟ اس کا پیٹ بھر جائے گا مگر اٹھنا عبادت نہ ہوگا، اس کا پیٹ بھی بھر جائے گا اٹھنا بھی عبادت ہوگا۔ وہ بھی پانی پیے گا، یہ بھی پانی پیے گا، مگر یہ قانون شریعت کے لیے اٹھا ہے تو اس کا پانی پینا عبادت ہے۔ لہذا عزیزو، ہماری نیت کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے، نیت میں تبدیلی پیدا ہوگی تو ہر عمل ہمارا بندگی بن جائے گا، ہر عمل ہمارا عبادت بن جائے گا۔ اور اگر نیت میں تبدیلی نہ پیدا ہوگی، یعنی ہمارے اعمال میں للہیت نہ پائی جائے گی، تو عزیزو نماز بھی انسان کو خدا سے قریب نہیں کرے گی، وہ خدا سے دور کرتی رہے گی۔ روزہ بھی خدا سے قریب نہیں کرے گا، روزہ بھی خدا سے دور کرتا رہے گا۔ انسان کو ہدایت حاصل کرنا ہے، یہ بندگی کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اس سے بڑا محترم مہینہ کون ہوگا جہاں انسان درس بندگی حاصل کرے اور اپنی زندگی کے اندر تبدیلی پیدا کرے۔ ظاہر ہے امام فرماتے ہیں کہ زندگی تم کو بار بار نہیں ملے گی، بہترین موقع تم کو ملا ہے، ایک ہی مرتبہ پروردگار یہ موقع دیتا ہے۔ جو بھی تمہیں کرنا ہے وہ اسی دنیا میں کرنا ہے، اسی حیات جو پروردگار نے تمہیں دی ہے، اسی حیات میں اور اسی زندگی میں تمہیں اپنے اعمال کو درست کرنا ہے۔ عزیزو، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں ایک قرآن کی ایک آیت سے انقلاب آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے پورا قرآن پڑھا جاتا ہے مگر انسان کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ کبھی تقریر کا ایک جملہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، اور کبھی مسلسل تقریروں میں شرکت کرتے رہیں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اگر انسان ہدایت لینا چاہے تو اس کی ہدایت ہو سکتی ہے، انسان اگر خود اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنا چاہے تو تبدیلی ہو سکتی ہے۔ آنے والا آیا پیغمبر کے پاس اور آ کر کہتا یا رسول اللہ مجھے دین سکھا دیجئے، یا رسول اللہ مجھے بتائیے دین کیا ہے، لیکن میں روز روز آپ کے لیکچر میں نہیں آ سکتا ہوں، آپ کی تقریر میں نہیں آ سکتا ہوں، میں کاروبار کرتا ہوں، مدینے سے باہر رہتا ہوں، مجھے قرآن سکھا دیجئے۔ مگر یہ جذبہ ہے قرآن سیکھنے کا، جذبہ ہے قرآن پڑھنے کا۔ یا رسول اللہ قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں، مگر روزانہ نہیں، آج بتائیے دین کیا ہے۔ پیغمبر نے اپنے ایک صحابی کو بلایا، کہا جاؤ انہیں قرآن کی تعلیم دو۔ وہ صحابی رسول گئے، اس اعرابی کا ہاتھ پکڑ کر مسجد کے گوشے میں بیٹھ گئے اور قرآن پڑھانا شروع کیا، سورہ مبارکہ زلزال کی تلاوت شروع کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، اور جب آخر میں پہنچے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی قیامت میں دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی قیامت میں دیکھے گا۔ تو ایک مرتبہ وہ اعرابی کہتا ہے یہ بتاؤ کیا یہ قرآن ہے؟ کہا ہاں قرآن ہے۔ کہا یہ جناب جبرائیل قلب پیغمبر پر لے کر آئے ہیں؟ کہا ہاں یہ جناب جبرائیل قلب پیغمبر پر لے کر نازل ہوئے۔ کہا یہ خدا کا کلام ہے؟ کہا ہاں خدا کا کلام ہے، کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اسے بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا اسے بھی دیکھے گا۔ اب ذرے کا تصور آپ خود کریں،
ذرہ برابر نیکی اسے بھی قیامت میں دیکھے گا، ذرہ برابر برائی قیامت میں اسے بھی دیکھے گا۔ اس نے کہا اگر یہ قرآن ہے، یہ کلام الہی ہے، تو آپ نے قرآن پڑھا دیا، میں نے قرآن پڑھ لیا، آپ نے مجھے دین سکھا دیا، میں نے دین سیکھ لیا، اب میں جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وہ مسجد سے باہر چلا گیا۔ اب یہ صحابی رسول پیغمبر کے پاس آئے، آج آپ نے ایسے انسان کو میرے پاس دین سیکھنے کے لیے بھیجا تھا جو بڑا بے حوصلہ تھا، ایسے آدمی کو آپ نے قرآن پڑھنے کے لیے بھیجا تھا جو بڑا بے حوصلہ تھا، یا رسول اللہ ابھی تو ہم نے ایک سورے کی تعلیم دی تھی۔ پورا واقعہ اس نے بیان کیا، اے اللہ کے نبی میں سورہ زلزال پڑھا رہا تھا، اور جب اس موقع کے اوپر پہنچے کہ جو ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت میں اسے بھی دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا قیامت میں اسے بھی دیکھے گا، تو یا رسول اللہ اس نے ہم سے سوال کیا کہ یہ بتائیے کیا یہ قرآن ہے؟ ہم نے کہا ہاں قرآن ہے۔ کہا کلام الہی ہے؟ کہا ہاں کلام الہی ہے۔ کہا ہے پیغمبر خدا؟ بس یہ کہہ کر وہ مسجد سے چلا گیا۔ وہ بڑا بے حوصلہ تھا، پیغمبر نے فرمایا بے حوصلہ نہیں تھا، رجع فقیہا عالما، وہ فقیہ اور عالم بن کر واپس گیا۔ بے حوصلہ نہیں تھا، فقیہ بن کر گیا، عالم بن کر گیا، دانشور بن کر گیا۔ جب آیا تھا تو عربی تھا، جاہل تھا، مگر جب واپس جا رہا ہے تو فقیہ بن کر جا رہا ہے۔ اور کون فقیہ ہونے کی سند دے رہا ہے؟ عالم ہونے کی سند کون دے رہا ہے؟ ہم کسی کو عالم کہیں، ہم کسی کو فقیہ کہیں یہ اور ہے، مگر پیغمبر کسی کو فقیہ کہے، پیغمبر کسی کو دانشمند کہے، پیغمبر کسی کو عالم کہے۔ فرمایا رجع فقیہا عالما، یہ انسان واپس گیا تو فقیہ بن کر گیا، عالم بن کر گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے سوچ لیا کہ جب دین یہ کہتا ہے، پروردگار یہ کہتا ہے کہ تمہیں ذرے ذرے کا حساب دینا ہوگا، تو ہم جہاں بھی رہیں، چاہے خلوتوں میں رہیں، چاہے لوگوں کے سامنے رہیں، بند کمرے میں رہیں یا بازار میں رہیں، ہماری نگاہ کے سامنے یہ آیت ہے کہ ذرے ذرے کا مالک کے سامنے حساب دینا ہوگا، ذرے ذرے کا پروردگار کی بارگاہ میں ہمیں حساب دینا ہوگا۔ عزیزو اگر یہ آیت انسان کے ذہن نشین ہو جائے تو پیغمبر اسے فقیہ ہونے کی سند دے رہے ہیں، پیغمبر اسے عالم ہونے کی سند دے رہے ہیں۔ یعنی انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کو راہ بندگی پر لانے کے لیے قرآن کی یہ ایک آیت کافی ہے اگر ذہن نشین ہو جائے۔ ہم جہاں بھی رہیں، لوگوں کے سامنے رہیں، بند کمرے میں رہیں، کاروبار پہ رہیں، تجارت میں رہیں، ہماری نگاہ کے سامنے قرآن کی آیت ہونی چاہیے، ذرہ برابر نیکی کرو گے تو اسے بھی قیامت میں دیکھو گے، ذرہ برابر برائی کرو گے تو اسے بھی قیامت میں دیکھو گے۔ تو جہاں ذرے ذرے کا عقیدہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، وہاں یہ ہمالیہ ظلم کیسے، ہمالیہ گناہ کیسے؟ عزیزو بات یہ ہے کہ راہ بندگی کو مستحکم کر لیا جائے، اس عبودیت کو مستحکم کر لیا جائے، اس بندگی کو مستحکم کر لیا جائے۔ بس اسلام یہی چاہتا تھا کہ راہ بندگی کے اوپر لانے کے لیے انسان کی نیت میں تبدیلی پیدا ہو جائے، انسان کے خیالات بدل جائیں، تو اسے ایک آیت بھی راہ راست کے اوپر لا سکتی ہے۔ واقعی انسان متوجہ ہو مالک کی بارگاہ میں کیا کہہ رہا ہے۔ ہم بھی سورہ الحمد پڑھتے ہیں نماز میں، ظاہر ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی ہے، مگر ہمارا طریقہ بندگی کیا ہے؟ اور ہم جن کے ماننے والے ہیں ان کو بھی دیکھا سورہ الحمد پڑھتے ہوئے نماز میں، مگر ان کا طریقہ یہ ہے، دیکھنے والوں نے چوتھے امام کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ الحمد کی تلاوت شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نستعین کہنے کے بعد امام ایک لمحے کے لیے رک گئے، دیکھنے والوں نے دیکھا، ایک مرتبہ دیکھا، دو مرتبہ دیکھا، تین مرتبہ دیکھا مسلسل امام کا طریقہ یہ ہے کہ الحمد سے مسلسل آیتیں پڑھتے ہیں، لیکن جب نستعین کے اوپر آتے ہیں تو امام ایک لمحے کے لیے رک جاتے ہیں۔ ایک دن جب نماز تمام ہوئی تو ایک چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا، ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کیا، فرزند رسول یہ بتائیے کیا نستعین کے بعد نماز میں رکنا ضروری ہے؟ کیا نستعین کے بعد نماز میں توقف ضروری ہے، وقف ضروری ہے؟ اگر وقف ضروری ہے تو آپ بتائیے، ہم بھی رک جایا کریں، ہم تو مسلسل آیتیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر نستعین کے بعد رکنا ضروری ہے تو ہم بھی رک جایا کریں، آپ کیوں رکتے ہیں، آپ وقف کیوں کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا تم نے پہچانا نہیں کہ بندہ پروردگار سے کیا کہہ رہا ہے؟
الحمدللہ رب العالمین، یہ بندہ پروردگار کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اس کی رحمانیت کا ذکر ہے، اس کے صفات کا ذکر ہے۔ مالک یوم الدین، یہ اس کی حکومت کا تذکرہ ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندہ اعلان کر رہا ہے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو جب بندے نے مدد کا مطالبہ کر دیا تو جب تک ادھر سے لبیک کی آواز نہ آ جائے قدم کیسے آگے بڑھ جائے؟ غور کیجئے گا عزیز و، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ کیسی بندگی ہے آل محمد کی، اور کس طریقے سے وہ قوم کی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ مصلی کے اوپر آؤ، اسلام نے یہی کہا، آؤ تو یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنے گھر میں کھڑے ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہم اپنے گھر میں کھڑے ہوئے ہیں، محراب میں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ جب مصلی کے اوپر آؤ تو یہ سمجھو کہ ہم خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم مالک ملک سے مناجات کر رہے ہیں، ہم مالک ملک کے سامنے عبادت کر رہے ہیں۔ سارا مسئلہ یہ ہے عزیزو، ہم نے عبادت کی لذتوں کو نہیں پہچانا، ہم نے مناجات کی لذتوں کو نہیں پہچانا، ہم نے قرآن کریم کی تلاوت کی لذتوں کو نہیں محسوس کیا۔ جب چاہے محسوس کر لیں، دعائے کمیل ہو رہی ہے، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا مزاج یہ بنا ہے، پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے، پڑھنے والا دعائے کمیل پڑھ رہا ہے، ہم پلٹ پلٹ کر ورق دیکھتے ہیں کتنے صفحے ہوئے ہیں کتنے باقی ہیں۔ سارا مسئلہ ہے عزیزو، ہم نے اس عبادت کی، اس مناجات کی لذت کو نہیں پہچانا، اس شیرینی کو نہیں پہچانا۔ اگر ہم نے اس کی لذت کو محسوس کر لیا ہوتا تو مناجات پڑھنے کا ہمارا انداز یہ نہ ہوتا۔ اس لیے کہ بندہ اگر یہ محسوس کر لے کہ ہم اس سے محو گفتگو ہیں جو خالق کون و مکان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، ہم اس سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، ہم اس سے بات کر رہے ہیں۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کسی بڑے عہدے دار سے اگر ملاقات کا موقع فراہم ہو جائے، فرض کیجئے وزیر مملکت سے، وزیر اعظم سے، صدر مملکت سے ملاقات کا وقت طے ہو گیا اور ہم گئے ان سے ملنے کے لیے، انہوں نے 5 منٹ کا ٹائم ہم کو دے دیا۔ اب جب وہاں سے باہر نکلے، جس سے بھی ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں جناب چاہتے ہیں گفتگو اس انداز سے ہو کہ یہ ذکر آ جائے کہ ہم گئے تھے صدر صاحب سے ملنے کے لیے، ہم گئے تھے وزیر اعظم سے ملنے کے لیے۔ کہا جناب وہ تو اتنا مصروف ہیں، اتنا بزی ہیں، کسی کو وقت ہی نہیں دیتے، 2 منٹ بھی کسی سے بات نہیں کرتے۔ وہ تو میرا مقدر تھا اور میرا شرف تھا کہ ہم سے 5 منٹ تک انہوں نے گفتگو کی۔ ہم نے صدر مملکت کی عظمت کو پہچانا ہے، کاش ہم نے خالق کی عظمت کو بھی پہچان لیا ہوتا۔ یہ ہمارے ہی جیسا انسان ہے، آج وزیر بن گیا ہے، آج لوگوں نے اسے منتخب کر دیا ہے، ممکن ہے کل انقلاب آ جائے یہ کرسی کے اوپر باقی بھی نہ رہے، مگر اس کے سامنے جب انسان جاتا ہے تو فخر محسوس کرتا ہے ہمیں 5 منٹ کا موقع دیا، لیکن پروردگار آواز دے رہا ہے میرے بندے آؤ میری بارگاہ میں، 1 وقت نہیں، 2 وقت نہیں، 3 وقت نہیں، دن بھر میں 5 مرتبہ میری بارگاہ میں آ جاؤ، اور اگر تنہائی میں گفتگو کرنا چاہتے ہو تو آدھی رات کے بعد نماز شب کے لیے آ جاؤ، آؤ مجھ سے مناجات کرو، آؤ مجھ سے گفتگو کرو۔ مگر عزیزو، خالق کی عظمت کو نہ پہچاننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بندے مناجات کرتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ وہ دعا نہیں پڑھتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مناجات پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، تلاوت قرآن کرتے ہیں، مگر وہ لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اسی لیے آپ دیکھیں چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو، جہاں امام دعا کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار اللہم الہمنا معرفت شہر، پروردگار اس مہینے کی معرفت عطا فرما، پروردگار اپنے ذکر کی لذت عطا فرما، یہ امام دعا کرتے ہیں۔ ہم نے لذت کو نہیں پہچانا، اس لیے ہمیں زحمت کا احساس ہوتا ہے، لیکن جن لوگوں نے ذکر الہی کی لذت کو محسوس کر لیا وہ مصلی سے اس طرح سے وابستہ ہو گئے کہ پروردگار کہتا ہے پیغمبر تھوڑی دیر آرام تو کر لیا کرو۔ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے بستر چھوڑو مصلی کے اوپر آؤ، ان سے کہا جا رہا ہے تھوڑی دیر آرام تو کر لو، قم اللیل الا قلیلا، پیغمبر رات میں تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں مناجات کے اندر لذت محسوس ہوتی ہے، عبادت اور بندگی میں لذت ملتی ہے۔ انسان جب کسی چیز کی لذت کو محسوس کر لیتا ہے تو پھر اسے ترک نہیں کرتا، اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ ہم نے پانی کی لذت کو محسوس کیا تو ہم بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتے،
ہم نے کھانے کی لذت کو محسوس کیا تو ہم بغیر کھانے کے زندہ نہیں رہ سکتے. ہم نے ہوا کی لذت کو محسوس کیا تو بغیر ہوا کے زندہ نہیں رہ سکتے. کاش اسی طرح سے ہم نے مناجات کی لذت کو بھی پہچان لیا ہوتا, اسی طریقے سے ہم نے تلاوت قرآن کی لذت کو بھی پہچان لیا ہوتا تو ہم بغیر تلاوت قرآن کے زندہ نہیں رہ سکتے تھے, بغیر عبادت الہی کے زندہ نہیں رہ سکتے تھے. بس اسلام یہی چاہتا ہے کہ انسان اپنے اس مقصد کو نگاہ میں رکھے جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے, اور مقصد ہی سے یہ طے ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. اگر مقصد نگاہ کے سامنے ہوتا ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. اچھے اور برے کا امتیاز مقصد ہی کے اعتبار سے طے کیا جاتا ہے. پروردگار نے غرض خلقت معین کی ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے عبادت اور بندگی کے لیے, بندوں کے حوالے نہیں کیا کہ تم یہ طے کر لو کہ تم کیوں پیدا ہوئے ہو. علماء اخلاق ایک مثال دیتے ہیں اس موقع کے اوپر کہ پروردگار تو نے غرض خلقت کو کیوں معین کیا, بندوں کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ کہا جب تک کسی چیز کی غرض نہیں معلوم ہوتی اچھے اور برے کا امتیاز نہیں معلوم ہوتا. دو بچے امتحان میں بیٹھے امتحان دینے کے لیے, ایک کو 100 میں 99 نمبر ملے اور ایک کو وہ 100 میں 1 نمبر ملا جو اس سے بچ گیا تھا. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا رزلٹ کیسا رہا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے امتحان. کتنے نمبر ملے؟ کہا 99 نمبر. انہوں نے جا کر اپنے ماں باپ کو خوشخبری سنائی, مبارک ہو ہم امتحان میں کامیاب ہو گئے. کتنے نمبر ملے؟ کہا 99 نمبر ملے. ان سے پوچھا بھائی آپ کا رزلٹ کیسا رہا؟ انہوں نے کہا الحمدللہ ہم بھی کامیاب ہو گئے. آپ کو کتنے نمبر ملے؟ کہا 1 نمبر. بھائی یہ کیسے؟ ان کی کامیابی تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی جسے 100 میں 99 نمبر ملیں گے وہ کامیاب ہوں گے, مگر آپ کیسے کامیاب ہو گئے 1 نمبر پانے کے بعد؟ انہوں نے اپنے ماں باپ کو خوشخبری سنائی, انہوں نے اپنے ماں باپ کو خوشخبری سنائی. میں نے کہا آپ کی کامیابی سمجھ میں نہیں آتی. انہوں نے کہا دیکھیے بات یہ ہے مولانا کہ کامیابی مقصد کے اعتبار سے طے ہوتی ہے, کامیابی مقصد کے اعتبار سے طے ہوتی ہے. وہ امتحان میں بیٹھے تھے پاس ہونے کے لیے, جب 99 نمبر ملیں گے تو وہ پاس ہوں گے, کامیاب ہوئے. ہم امتحان میں بیٹھے ہی تھے فیل ہونے کے لیے, تو جب ہم کو 1 نمبر ملے گا تبھی تو ہم کامیاب ہوں گے, ورنہ اگر کہیں ہم کو 99 مل گئے ہوتے تو ہم ناکام ہو جاتے. کیوں؟ فیل ہونے کے بعد انہوں نے مقصد بدل لیا. اگر مقصد بندوں کے حوالے کر دیا جائے تو ہر ناکام ہونے والا اپنے کو کامیاب کہتا رہے گا, ہر ناکام ہونے والا اپنے کو کامیاب کہتا رہے گا. پروردگار نے کہا دیکھو مقصد حیات کو ہم معین کریں گے تاکہ اندازہ ہو کون کامیاب ہے اور کون ناکام ہے, ورنہ ہر وہ آدمی جو راہ عبادت سے ہٹ گیا, راہ بندگی سے ہٹ گیا, وہ اپنے کو کامیاب کہتا. پروردگار نے کہا نہیں, مقصد حیات کو ہم بتائیں گے, جو عبادت اور اطاعت کی راہ میں چلتا رہے گا وہ کامیاب ہے. راہ عبادت سے ہٹنے کے بعد, راہ بندگی سے ہٹنے کے بعد انسان کو کامیابی نہیں ملتی. دنیا لاکھ اسے کامیاب کہے مگر یہاں کامیابی کا معیار کچھ اور ہے. یہی وجہ ہے عزیزو, اگر آپ تاریخ اسلام کا تجزیہ کریں یا تاریخ کا جائزہ لیں تو اندازہ ہوگا اتنے پروردگار عالم نے بندے پیدا کیے, کروڑوں انسان اس دنیا میں آئے, اربوں انسان اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے گئے, مگر کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا. اس لیے کہ ہر انسان اپنی حیات کو بہتر جانتا ہے, ہر آدمی اپنی زندگی کو بہتر جانتا ہے. کسی انسان نے یہ نہیں کہا کہ ہم کامیاب ہو گئے. کیسے کہے گا؟ ہاں جب چلے گئے اس دنیا میں تو چاہنے والوں نے کہا مرحوم نے بڑی کامیاب زندگی گزاری, مریدوں نے کہا, دوستوں نے کہا, اعزاء نے کہا, قارب نے کہا مرحوم نے بڑی کامیاب زندگی گزاری, مگر خود مرحوم میں کبھی یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ کہتے کہ میں نے بڑی کامیاب زندگی گزاری. اس لیے کہ ہر انسان اپنی حیات کو بہتر پہچانتا ہے, ہر انسان اپنی زندگی کو بہتر جانتا ہے. تو عزیزو کسی میں یہ حوصلہ نہ دیکھا سوائے ایک بندے کے. کسی کے پاس یہ حوصلہ نہیں تھا, نہ کل والوں کے پاس یہ حوصلہ دیکھا, نہ آج والوں کے پاس یہ حوصلہ دیکھا, نہ پاس بیٹھنے والوں کے پاس یہ حوصلہ دیکھا, نہ باہر رہنے والوں کے پاس یہ حوصلہ دیکھا, سوائے اسے ایک بندہ پروردگار کے کہ جب قاتل کی تلوار سر پہ لگی تو آواز دی فزتو ورب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. پہچانو جس مقصد کے لیے پروردگار نے اس دنیا میں بھیجا تھا ساری زندگی اسی مقصد کی خاطر گزار دی. زندگی کی ہر سانس کو اسی مقصد کے لیے ہم نے صرف کر دیا. لہٰذا مجھے حق ہے یہ کہنے کا
کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. علی کی زندگی آواز دے رہی ہے. دیکھو اگر راہ اطاعت میں آگے بڑھو گے، راہ بندگی میں آگے بڑھو گے تو تمہاری زندگی کامیاب زندگی ہے، ورنہ تم کو ساری دنیا کامیاب کہتی رہے مگر تم اپنے کو خبردار کامیاب نہ سمجھنا. کامیابی کا معیار اطاعت ہے، کامیابی کا معیار بندگی ہے. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ ہم اپنے رشتے کو، اپنے رابطے کو پروردگار سے مستحکم کریں، مضبوط بنائیں. اگر مالک سے رابطہ مستحکم ہوگا، اپنے مرکز سے رابطہ مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا تو انسان کامیاب ہوگا. وہ آواز دے رہا ہے کن لی اکن لک، اے میرے بندے تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. کاش جتنا ہمیں دنیا والوں کے قول کے اوپر اعتبار ہے اتنا ہم نے پروردگار کے قول کے اوپر بھی اعتبار کیا ہوتا. خالق کائنات، مالک کائنات، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے اختیار میں ساری کائنات ہے، وہ آواز دے رہا ہے میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. پروردگار حدیث قدسی ہے کن لی اکن لک، میرے بندے میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. مالک ہم تو تیرے ہی ہیں، کب کسی اور کے ہوئے ہیں؟ تو نے اس دنیا میں بھیج دیا، ہم چلے آئے، جس دن بلائے گا واپس چلے آئیں گے. کہا فقط آنے میں اور جانے میں ہمارے نہیں ہو جاؤ، یہ درمیان کی جو زندگی ہے اس میں بھی ہمارے ہو جاؤ. یہ درمیان میں جو ہم نے تمہیں حیات دی ہے اس میں بھی ہمارے ہو جاؤ. اور دیکھو پھر جو میرا ہو جاتا ہے میں اس کا ہو جاتا ہوں. کیسے؟ جیسے دنیا میں تم دوسروں کے ہو جاتے ہو ویسے ہمارے ہو جاؤ. ایک صاحب سے تعلقات تھے، ہمارا ان کا اختلاف ہو گیا. ہم گئے ان کے پاس، ہم نے کہا جناب آپ فلاں صاحب کو جانتے ہیں؟ کہا ہاں ہاں اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہم نے کہا آپ کو معلوم ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں کیا ہوگا، ہم سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے انہوں نے میرے بارے میں کیا کہا ہے؟ کہا ہوگا، ہم سے کیا تعلق ہے؟ ہم عیب پر عیب تلاشتے جا رہے ہیں، ان پر الزام لگاتے جا رہے ہیں مگر ان کے رابطے کو ان سے نہیں توڑ سکے. ایک صاحب نے کہا آپ اپنا وقت برباد نہ کیجئے، آپ ان کے تعلقات کو ان سے نہیں ختم کر سکتے اس لیے کہ یہ ان کے ہو گئے ہیں. یعنی اگر کوئی کسی کا ہو جاتا ہے تو پھر رشتے کو نہیں توڑ سکتا، پھر رابطے کو نہیں توڑ سکتا، اور اگر توڑ دیا تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کا ہوا نہیں. پروردگار نے کہا جیسے دنیا میں دوسروں کے ہو جاتے ہو ویسے ہمارے ہو جاؤ. یعنی ہمارا اور تمہارا رابطہ توڑنے کے لیے کبھی جذبات آگے بڑھیں گے، کبھی خواہشات آگے بڑھیں گی، کبھی غصہ آگے بڑھے گا، کبھی میجورٹی آگے بڑھے گی، کبھی خاندان والے آگے بڑھیں گے، کبھی جماعت آگے بڑھے گی. لیکن اگر تم نے رشتہ بندگی کو نہ ٹوٹنے دیا تو تم میرے ہو گئے میں تمہارا ہو گیا. لیکن اگر تم نے جذبات میں ہمارے رشتے کو نظر انداز کر دیا، غصے نے رشتے بندگی کو توڑ دیا، جماعت نے رشتے بندگی کو توڑ دیا، معاشرے نے رشتے بندگی کو توڑ دیا، تو یاد رکھو تم ہمارے نہیں ہوئے، اور جو ہمارا نہیں ہوتا پھر ہم اس کے نہیں ہوتے. تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. اور اگر یقین کرنا ہے، اس کی مثال کو دیکھنا ہے تو حسین ابن علی کی زندگی کو دیکھ لو. حسین کی زندگی کو دیکھ لو. حسین میرے ہو گئے تو میں حسین کا ہو گیا. کیسا رشتہ بندگی تھا، کیسا سجدہ تھا، کیسا اپنے مالک سے رابطہ تھا. تہے شمشیر سجدہ اور اتنا معتبر سجدہ، بتاؤ بے نیاز اب بندگی کا اعتبار آیا. خنجر زندگی کا رشتہ کاٹ سکتا ہے، بندگی کا رشتہ نہیں کاٹ سکتا. نو کے نیزہ پر بھی تلاوت قرآن ہو رہی ہے، اور پروردگار بھی آواز دے رہا ہے کہ اگر تمہیں دیکھنا ہے کن لی یا کن لگ، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. حسین میرے ہو گئے تو آج 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی جگہ جگہ پہ تذکرہ حسین ابن علی کیا جاتا ہے. یہ وہی حدیث قدسی کی ترجمانی ہے. دیکھو انسان سال بھر کے بعد اپنے عزیز کو بھول جاتا ہے، 2 سال کے بعد اپنے باپ کو بھول جاتا ہے، تذکرہ موت ہوتا ہے مگر اس کا اثر نہیں ہوتا. مگر آج بھی جس شان سے ذکر علی کیا جا رہا ہے اور اس کے اثرات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اتنا بڑا مجمع جو اکٹھا ہے یہ اسی حسین ابن علی کے نام کے اوپر.
یہ اہل بیت کا کمال کردار ہے. وہ آواز دے رہے ہیں تم ہمارے تک پہنچو، ہم تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے. تم آؤ ہم سے رابطہ مستحکم کرو. تم نے دعائے توسل پڑھی ہے، آؤ تم اہل بیت سے واقعی وسیلہ اختیار کرو اہل بیت کا، ہم تمہیں خدا تک پہنچا دیں گے. یہ آل محمد کا کمال کردار ہے. آل محمد نے ہر آن بندگی پروردگار کا درس دیا ہے، ہر لمحے خدا کی بندگی کی دعوت دی ہے. ساری دنیا اہل بیت کے کمال کو دیکھ رہی ہے اور اہل بیت لوگوں کے ذہن کو پروردگار کی طرف متوجہ کر رہے ہیں. اتنا بڑا کارنامہ مولا کائنات نے انجام دیا. وہ دروازہ جسے 40 آدمی مل کر کھولتے تھے اور 40 آدمی مل کے بند کرتے تھے، مولا کائنات بائیں ہاتھ پہ درے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ساری دنیا علی کے کمال کو دیکھ رہی ہے. یہ کتنا بڑا شجاع ہے، یہ کتنا بڑا بہادر ہے کہ اپنے ہاتھوں کے اوپر درے خیبر کو اٹھائے ہوئے ہے. ساری دنیا علی کی شجاعت کو دیکھ رہی تھی. علی نے آواز دی ما قلا تو بابا خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ. ہم نے جسمانی طاقت سے قلعہ خیبر کو فتح نہیں کیا، ربانی قوت سے فتح کیا ہے. ہمیں کیا دیکھتے ہو؟ اس خدا کو پہچانو جس نے یہ طاقت دی ہے. بندگی پروردگار کا درس دے رہے ہیں، معرفت خدا کا درس دے رہے ہیں. آواز دے رہے ہیں اگر تمہاری نگاہیں ہم پر ہیں تو ہم تمہیں خدا کی طرف متوجہ کریں گے. دنیا کا کوئی عام انسان ہوتا اور جب دیکھتا ہے کہ اس کے کمالات کا تذکرہ ہو رہا ہے، لوگ اس کی شخصیت کی طرف متوجہ ہیں، لوگ اس کی ذات کی طرف متوجہ ہیں، تو انسان سوچتا ہے بہترین موقع ہے اپنی شخصیت کو بنا لیا جائے. آپ نے ایک کتاب لکھی، ایک مضمون لکھا، ایک تقریر کی، لوگ متوجہ ہو گئے کیا عمدہ کتاب ہے، کیا عمدہ مضمون ہے. اب ان کے سامنے جب تذکرہ ہوا انہوں نے کہا ہاں آپ کو معلوم نہیں ہے ہم نے اس کے لیے کتنی ریاضت کی ہے، ہم نے اس کے لیے کتنی محنت کی ہے، ہم راتوں رات جاگتے رہے، ہم سالہ سال ہم نے اس کے لیے محنت کی ہے. انسان سوچتا ہے کہ بہترین موقع ہے اپنی شخصیت بنا لی جائے، لیکن آل محمد کا کمال کردار یہ ہے کہ جب لوگ ان کے کمال کی طرف متوجہ ہوئے انہوں نے خدا کی طرف رخ کو موڑ دیا. مجھے کیا دیکھتے ہو؟ اس خدا کو پہچانو. اور قلعہ خیبر کی کیا حیثیت ہے، دروازے خیبر کی کیا حیثیت ہے. اس سورج کے سامنے جب مغرب سے مولا کائنات نے آفتاب کو پلٹایا، ڈوبا ہوا سورج علی کے اشارے پہ چل رہا ہے، ساری دنیا علی کے کمال کو دیکھ رہی ہے. یہ اتنا بڑا صاحب کمال ہے کہ اس کے انگلیوں کے سامنے سورج چل رہا ہے، اس کے انگلیوں کے اشارے کے اوپر مغرب سے آفتاب پلٹ رہا ہے. یہ کتنا بڑا صاحب کمال ہے. جب دنیا علی کے کمال کو دیکھ رہی تھی، علی نے اپنا سر سجدہ معبود میں رکھ دیا. اسے پہچانو جسے علی جیسا انسان سجدہ کر رہا ہے. ہمارے سجدوں سے خدا کی عظمت کا اندازہ نہ ہوگا. جن کے سر ہر ایک کے سامنے جھک جاتے ہیں، اقتدار کے سامنے جھک جاتے ہیں، کرسی کے سامنے جھک جاتے ہیں، دولت کے سامنے جھک جاتے ہیں، تو اگر خدا کے سامنے یہ سر جھک گیا تو کون سا بڑا کمال ہے. لیکن جو دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے، اگر وہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو خاک پر رکھ کے آواز دیں سبحان ربی العالی و بحمدہ، تب اندازہ ہوتا ہے جب سجدہ کرنے والا علی ہے تو وہ یقیناً رب اعلیٰ ہوگا. اہل بیت نے فرمایا ہمارے دروازے تک پہنچو گے ہم تمہیں بندگی کا درس دیں گے، درس معرفت دیں گے. عزیزوں ہمارے لیے بندگی کرنا کتنا آسان ہے، ہمارے لیے عبادت کرنا کتنا آسان ہے. چند سجدے کرنا ہے، چند رکعت نمازیں پڑھنا ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، چند عبادتیں ہیں انہیں انجام دینا ہے. مگر ہم نے دیکھا یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو راہ بندگی کے اوپر چلے تو چند وقت کی نمازوں کا ذکر نہیں تھا، فقط ماہ رمضان کے روزے کا مسئلہ نہیں تھا، فقط 5 وقت کی نمازوں کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ آواز دیتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. اگر دین پیغمبر نہیں بچ سکتا سوائے میرے قتل کے تو اے تلواروں آؤ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. راہ بندگی میں یہ آگے بڑھے تو بھرا گھر قربان کر دیا. عزیزو آسان بات نہیں ہے، پڑھ دینا آسان ہے، سن لینا آسان ہے، مگر سوچئے جس کے گھر سے ایک دوپہر میں 72 جنازے نکل گئے ہوں،
مگر راہ بندگی میں حسین ہر قربانی کو پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے تو نانا کے وطن کو بھی چھوڑ دیں گے، ماں کی لحد کو بھی چھوڑ دیں گے، بھائی کی قبر کو بھی چھوڑ دیں گے، مگر راہ بندگی میں آگے بڑھیں گے، دین خدا کی حفاظت کریں گے۔ اسی لیے عزیزو ارباب مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب زہرا کا لال دربار ولی سے واپس آئے اور آنے کے بعد ثانیہ زہرا نے پوچھا، اے بھیا بتاؤ دربار میں رات کے وقت کیوں بلایا گیا تھا؟ کہا بہن بس مختصر یہ سمجھ لو، تم سامان سفر تیار کرو، میں نانا کے روضے سے رخصت ہو کر آتا ہوں، میں نانا کے روضے سے رخصت ہو کر آتا ہوں۔ حسین اٹھے، نانا کے روضے پر آئے، تا دیر مناجات کرتے رہے، اے نانا اب آپ کی امت مجھے شہر میں نہیں رہنے دیتی، اے نانا اگر ممکن ہو تو آپ مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ مرحوم محدث قمی لکھتے ہیں حسین مناجات کرتے کرتے سو گئے۔ عالم رویا میں دیکھا کہ جیسے قبر پیغمبر شگافتہ ہوئی ہو اور رسول اللہ قبر سے باہر آ گئے ہو، اے میرے لال اگر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا تو کربلا کون جائے گا؟ اے میرے لال راہ خدا میں قربانیاں کون پیش کرے گا؟ اے میرے حسین مدینہ چھوڑو کربلا جاؤ، مگر اے حسین تنہا نہ جانا، زینب کو بھی ساتھ لے کر جانا، بیویوں کو بھی ساتھ لے کر جانا، سیدانیوں کو بھی ساتھ لے کر جانا۔ حسین نانا کے روضے سے اٹھے، امام حسن کی قبر پر گئے، اے بھیا آپ کے قبر کا مجاور جا رہا ہے، اے بھیا آپ کے قبر پر چراغ جلانے والا جا رہا ہے۔ بھائی کی قبر سے رخصت ہوئے، ماں کی قبر پر گئے، آواز دی السلام علیک یا اماں، اے مادر گرامی آپ کا حسین جا رہا ہے۔ اے عزیزو ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ حسین نانا کے روضے پر بھی گئے، ماں کی لحد پر بھی گئے، بھائی کی قبر پر بھی گئے، مگر جانے کا انداز فرق کرتا تھا۔ جب حسین نانا کے روضے پر گئے ہیں تو اتنے اطمینان کے ساتھ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے جا رہے تھے، قدم بڑھاتے ہوئے جا رہے تھے جیسے کوئی دین اور دنیا کا بادشاہ جا رہا ہو۔ اور جب امام حسن کی قبر پر گئے ہیں تو ایسے سکون اور وقار کے ساتھ قدم رکھ رہے تھے جیسے کوئی کوہ وقار جا رہا ہو، مگر جب ماں کی قبر پر گئے تو اتنی تیزی سے دوڑتے ہوئے گئے جیسے ایک چھوٹا بچہ جا کر ماں سے لپٹ جاتا ہے، جیسے چھوٹا بچہ جا کے ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ اے مادر گرامی میرا سلام قبول کیجئے۔ ایک مرتبہ قبر فاطمہ سے آواز آئی، علیک السلام یا غریب الام، اے ماں کے غریب بیٹے حسین تجھ پر بھی میرا سلام۔ ادھر حسین نے مدینہ چھوڑا، فاطمہ نے بھی مدینہ چھوڑا، قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں، یہاں تک کہ خود جب عصر عاشور کا ہنگام آیا، شمر کہتا ہے جب میں حسین کے گلے پر خنجر چلا رہا تھا میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ارے کسے معلوم تھا کہ زہرا کے اوپر کیا گزر گئی؟ مگر خود قاتل کہتا ہے جب میں حسین کے گلے پہ خنجر چلا رہا تھا تو میرے کانوں میں کوئی بی بی کہہ رہی تھی، ولدی ولدی، ہائے میرے لال، ہائے میرے لال، تجھے پیاسا قتل کیا گیا، تجھے بے جرم قتل کیا گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو اپنی معرفت عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا حاضرین مجلس کے دل مقاصد کو پورا فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے موجود ہیں سب کے جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر کو سرنگوں فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، علماء و مراجع اعظام کی حفاظت فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔